پرویز الہی کا قصور کیا ہے؟ سمپل ٹرمز، ایوری ون جسٹ وانٹس ٹو انڈرسٹینڈ. بہت شکریہ آپ کا ماہر صاحب. دیکھیے پرویز الہی صاحب کا بذات جو کیسز چل رہے ہیں وہی ان کا ایشو ہے اور تو کورٹ ریلیف دے سکتا ہے. کورٹ ریلیف دیتا ہے، پھر دھر لیے جاتے ہیں، پھر ریلیف دیتا ہے، پھر دھر لیے جاتے ہیں. اتنے بھونڈے طریقے سے آپ 72-77 سال کے ایک آدمی کو آپ لوگ اٹھا کے اس طرح آدمی لے کے جا رہے ہوتے ہیں عدالت سے نکل کر. میں تو آپ کو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 72-77 he has always been on the right side of establishment. So میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ غلطی کیا ہوئی ہے. دیکھیں 77 اور 87 سے اگر ہم ہٹ جائیں اس عمر کے لوگوں سے جنہوں نے ملک کا بھٹا بٹھا دیا ہے، اور یہ تمام لیڈرشپ جو ہے ویدر پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی، ایم کیو ایم، یہ 13-14 جماعتیں اگر آپ ایک سائڈ پہ کر دیں، ان میں سے کس نے پاکستان کو آج تک کچھ دیا ہے؟ یہ کوئی نہ کوئی فارمولے کے تحت ملک سے باہر بھگا دیے جاتے ہیں، کبھی جیل ڈال دیے جاتے ہیں، کبھی نیب کے کیسز کھول دیے جاتے ہیں، پھر امینڈمنٹ کرا کے ان کو واپس لے آیا جاتا ہے. ان کے تو کئی بار نیب کے کیسز کھلے ہیں، بند ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں بھی. اب کیا اگر مونس الہی واپس آ جائیں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا یا پریس ریلیز مقصود ہے؟ یہ باتیں تو عدالتوں میں ہو رہی ہیں. دیکھیں بہت بڑی کلیئرٹی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں چیف جسٹس صاحب جو ہیں بندیال صاحب، ان کے جانے کا ٹائم ہے 10 دن رہ گئے ہیں. وہ 10 دن میں باؤنڈری باہر لگائیں گے. ٹھیک ہے، جو آنے والے ہیں کوئی بڑا فیصلہ دیں گے میرے خیال سے نیب کو وہ ریورس کر دیں گے، سارے کیسز کھل جائیں گے نیب امینڈمنٹس کو. ایک وہ بڑا سٹروک کھیل جائیں گے. جو چیف جسٹس صاحب آ رہے ہیں جلد ہی شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ جب چیف جسٹس صاحب جو آنے والے ہیں، جن کا بیانیہ قاضی فائزیزہ صاحب، جن کا بیانیہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یہ بنایا ہے کہ وہ جب آئیں گے تو فرمائشی پروگرام کے تحت ہمیں ریلیف دیں گے. گلی گلی کوچے کوچے میں آپ یہ باتیں سنتی ہیں، لیکن جو ہم نے جسٹس فائزیزہ صاحب کا کردار دیکھا ہے وہ بڑے اپ رائٹ، بلنٹ، فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے آدمی ہیں قانونی طور پر. تو میرا تو نہیں خیال کہ جو خواہشات کا ملبہ ڈھیر ہونے والا ہے وہ اٹس گوئنگ ٹو بی بالکل ٹوٹلی اپوزٹ 180 ڈگریز کا ٹرن ہوگا جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کو پاکستان کو ایک سمت کی طرف لینے کے لیے آپ کی کنوکشن ہونی چاہیے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب میرے حساب سے، میرے انالیسس کے حساب سے، جو میرا تجزیہ ہے، از گوئنگ ٹو گیو بگ ہیوج ہیومنگس سرپرائز پاکستانیوں کی بہتری کے لیے. آپ کو ان کی ٹینیور میں پی ایم ایل این کے میاں محمد نواز شریف، ان کے سپریم لیڈر کو ریلیف ملتا نہیں دکھ رہا؟ دیکھیں جو پارٹ ٹائم پولیٹیشنز ہیں، جو ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ جیسی کیئر ٹیکر آئی 48 گھنٹے میں لندن چلے گئے اور پارٹ ٹائم کرنے آ جاتے ہیں، اور ہماری بھی شارٹ میموری ہے. اسحاق ڈار صاحب گئے ہیں تو وہ بھی تو پارٹ ٹائم اسی نون لیگ کا حصہ ہے نا. اور یہ نہ بھولیں کہ ماضی میں نون لیگ نے کیا کیا ہے، پیپلز پارٹی نے کیا کیا، 13 جماعتوں نے کیا کیا، یا پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے. تو اب تو صرف آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا آپ غربت مٹا دیں یا غریب کو مٹا دیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ $350 300 پہ لے آئیں، پیٹرول کو 305 روپے سے آپ 250 روپے لے آئیں. غریب آدمی کا پرابلم جو کوئی نہیں اینالائز کر رہا وہ یہ ہے کہ غریب آدمی 70 روپے کی چائے پیتا ہے، 40 روپے کا نان لیتا ہے اور 1 لیٹر پیٹرول ڈالتا ہے اپنی موٹر سائیکل میں. اس کے ہو گئے 415 روپے. پھر وہ جیسے بکرا گھاس کھاتا ہے وہ پھر نان لے دوپہر کو اور ایک چائے پیے تو 110 اور ہو گئے، پھر 110، تو 640 روپے اس کو چاہیے اپنی زندگی کو سنبھالنے کے لیے. بزنس کمیونٹی تو بہت کانفیڈنٹ فیل کر رہی ہے. 20,000 روپے اس کو لگ گیا. اب اس کی بیوی بچے کیسے کھائیں گے، اس کا باپ کیسے دوائی دے گا، الیکٹریسٹی کا بل کیسے دے گا، ریٹ کیسے دے گا. بہتری آنے والی ہے نا. جن بزنس مین محترم بزنس مین کے ساتھ چیف کی انٹریکشن ہوئی، ہم چیف کی نیک نیتی کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، وہ ایک ایماندار آدمی ہے. لیکن جو لوگ بزنس مینز بیٹھے ہیں انہوں نے بھی 1400 ارب ٹیکس بھرنے کے بجائے 600 ارب ٹیکس بھرا ہوا ہے. تو وہ چور ان میں بھی بیٹھے ہوئے جن کے من پسندیدہ ایس آر اوز کے تحت انہوں نے کھربوں روپے اس ملک کے نچوڑے ہیں. تو بری ذمہ کوئی نہیں ہے ادھر. جو سن رہا ہے اس نے بھی دینے، جو نہیں سن رہا اس نے بھی دینے. پرابلم یہ ہے کہ لینے کس طرح ہے. کل کراچی کی بزنس کمیونٹی جب چیف سے ملی تو انہوں نے سسٹم جو کراچی میں آپ کا لینڈ مافیا کا ایک ورڈ پیپلز پارٹی کا سسٹم نا، آپ اس کو نام لیں. آپ لے رہے ہیں نا، میں تو سسٹم کہہ رہی ہوں. لینڈ مافیا کا ذکر کیا، واٹر ہائیڈرنٹس کا ذکر کیا، ڈالر کی سمگلنگ کا ذکر کیا، پیٹرول کی سمگلنگ کا ذکر کیا، اور پھر ہمیں اطلاعات موصول ہوئیں کہ چیف نے احکامات جاری کیے کہ آئی وانٹ ایکشن. اور آج ہی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈی جی رینجرز کی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے. 1 لیٹر پیٹرول جو ہے وہ اسمگل ہوتا نظر نہیں آنا چاہیے. یہ احکامات جاری ہوئے تھے. یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فل فلیج آپریشن اکراس دا کنٹری ہوگا اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے. دیکھیں ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ جو فصل آ رہے ہیں جیسا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ویسا ہی وہ دیں. لیکن پرابلم ساری یہ کہ جو انہوں نے جدھر احکامات دینے بیوروکریسی کے اندر وہ ایک مافیا ہے. ٹھیک ہے،
اور مافیا یہاں سروائیو کر جاتا ہے, بندہ نہیں سروائیو کرتا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ڈالر کے لیے 5-6 دن کے اندر بہت سیویئر کریک ڈاؤن ہونا ہے, ٹھیک ہے, اس کریک ڈاؤن کے تحت آپ 20-25 روپے نیچے لے آئیں گے. تو مجھے آپ بتائیں 260 روپے کا ڈالر تھا آج سے 11 مہینے پہلے, وہ 350 پہ چلا گیا. تو بیٹھے بٹھایا آپ نے کیش رکھا اور 50% آپ کو اس پہ انکم ہو گئی, 25% سود دے رہا ہے بینک, 24%. تو کاروبار کون کرے گا؟ اس ملک کے اندر وائبلٹی کیسے کاروبار کرنے کی, کہ 62 روپے کے یونٹ کی بجلی کے ساتھ آپ کیسے چلیں گے؟ فکر پڑے ایوری تھنگ. مجھے اب 2 باتیں بتائیے. مجھے صرف آپ ایک بات کا جواب دے دیں بہن, کہ مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں پاکستانیوں کو مسئلہ انویسٹمنٹ, ڈالر, پیٹرول نہیں ہے. ان کا مسئلہ ہے کہ 3 ٹائم کی روٹی, آدھی روٹی, چھوٹی سی روٹی کرنے والا وہ اپنی اولاد. آپ مجھے اگلے سوال پہ ہی نہیں آنے دے رہے نا.